نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ والطارق کی فضیلت کے بارے میں انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ سورہ طارق جو کہ 30ویں پارے میں صرف 17 آیات کی چھوٹی سی صورت ہے۔ سورہ والطارق، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق۔ سورہ والطارق جو کہ 30ویں پارے میں صرف 17 آیات کی چھوٹی سی صورت ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بہت بڑی اس کی فضیلت ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ طارق پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے آسمان کے ستاروں کے مطابق 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین، آپ اس کی فضیلت دیکھیں کہ جو بندہ سورہ والطارق پڑھتا ہے تو میرا کریم رب اس کو آسمان کے ستاروں کے مطابق 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آسمان کے ستاروں کو شمار کرنا ہی کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ کوئی بندہ آسمان کے ستاروں کو گن نہیں سکتا کہ کتنے ستارے ہیں۔ رات کو دیکھیں تو اتنے ستارے ہوتے ہیں آسمان پہ کہ کوئی بندہ جو ہے ان کو شمار نہیں کر سکتا، کہ کوئی یہ گنتی نہیں کر سکتا کہ کتنے اس کے آسمان پہ کتنے ستارے ہیں۔ اور پھر ایک ایک ستارے کے بدلے 10 نیکیاں، تو کتنی ہی بڑی فضیلت ہے اس کی، اور اتنی ہی چھوٹی سی یہ صورت ہے۔ 30ویں پارے میں یہ صرف 17 آیات کی چھوٹی سی صورت ہے، بہت چھوٹی سی صورت ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو میرے خیال میں 1 منٹ یا 2 منٹ کا یہ کام ہے، کیونکہ یہ 17 آیات ہیں لیکن بہت چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، تو بہت بڑی فضیلت ہے اس کی۔ یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ میرا کریم رب جو ہے وہ آسمان کے ستاروں کے مطابق اور 10 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ یعنی ایک ایک ستارے کے مطابق 10 نیکیاں، اور اندازہ کریں کہ ستارے آپ گن بھی نہیں سکتے، کوئی بھی نہیں گن سکتا، تو کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ محترم ناظرین، آپ اندازہ کریں میرا رب کتنا کریم ہے۔ آسمان کے ستاروں کو شمار کرنا یعنی گنتی کرنا ہی ناممکن ہے، اس پر پھر ایک ایک ستارے پر 10 نیکیاں، کون گنتی کر سکتا ہے نیکیوں کو؟ یہ ہے میرا کریم رب، اور اس کی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نعمتوں اور رحمتوں کی بارش بے حساب اجر دیتا ہے میرا کریم رب۔ یعنی میرے کریم رب نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر اتنا جو ہے اپنا انعامات کیے ہیں کہ کبھی کسی پہلی امت پر نہیں کیے۔ اتنی رحمتیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر، اور اتنا اجر کسی پہلی امت پر جو ہے وہ میرے کریم رب نے نہیں دیا جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی
امت پر جو میرے رب نے جو ہے اپنی نعمتیں اور اپنی رحمتیں نچھاور کی۔ میرا کریم رب آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ وہ کتنا کریم ہے۔ میرا کریم رب بہت مہربان ہے ہم پر، اس لیے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ کوئی شمار ہی نہیں رحمتوں کا، اتنی رحمتیں ہیں، اتنی نعمتیں ہیں میرے کریم رب کی۔ روزی روزگار کی پریشانی ہو یا موذی جانوروں کے کاٹنے سے بچاؤ کے لیے 11 مرتبہ یہ سورت پڑھیں۔ روزی روٹی کی تنگی ہو یا کسی موذی جانور کا کاٹنے کی ڈر ہو تو 11 مرتبہ اس سورت کو پڑھیں۔ قیامت کے دن جب بندہ ایک ایک نیکی کے لیے پریشان ہوگا، نہیں ملے گی، کوئی نہیں دے گا، نہ ماں دے گی، نہ بھائی دے گا، نہ باپ دے گا، نہ بیٹا دے گا، نہ کوئی اولاد دے گی، نہ رشتہ دار دے گی۔ اس دن ایک ایک نیکی کے لیے بندہ پریشان ہوگا۔ تو میرے محترم ناظرین، آپ یہ دیکھیں، یہ سورت چھوٹی سی سورت، اور آسمان کے ستاروں کے گنتی نہیں ہو سکتی، اس پر پھر ایک ایک ستارے پر 10 نیکیاں، تو کوئی اس نیکیوں کو شمار ہی نہیں کر سکتا کہ جتنی یہ ایک بار سورت پڑھنے میں میرا کریم رب عطا کرتا ہے۔ اس لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں نامہ اعمال میں جمع کریں۔ یہ تو بہت ہی چھوٹی سی سورت ہے اور اپنے فضائل کے اعتبار سے بہت بڑی فضیلت ہے۔ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اکٹھی کریں۔ دنیا میں ہوگا یہ سب کچھ، موت کے بعد کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب موت آ گئی تو نامہ اعمال بند ہو جائے گا، پھر نیکیاں لکھنا بند ہو جائیں گی۔ تو پھر جتنی دیر اللہ نے مہلت دی ہوئی ہے، جتنی دیر اللہ نے یہ سانسیں چل رہی ہیں، اس سے زیادہ زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ جب یہ سانسیں بند ہو گئیں تو اعمال نامہ بھی بند ہو گیا اور نیکیوں کا دفتر بند ہو گیا، پھر جتنی ہیں اس سے زیادہ نہیں بڑھیں گی۔ تو زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اپنے لیے۔ یہ دنیا میں میرے کریم رب نے اس لیے بھیجا ہے کہ جاؤ تیاری کر کے آ جاؤ، پھر میرے پاس تمہارے لیے بہت کچھ ہے، میں نے تیار کر رکھا ہے، آپ تیاری کر کے آ جاؤ، پھر میں سب کچھ آپ کو عطا کروں گا۔ تو یہ مختصر سی زندگی ہے 4 دن کی دنیا کی، اس میں دل نہ لگائیں، اس میں تیاری کریں اور واپس جانے کی تیاری کریں۔ موت کے بعد کچھ حاصل نہیں ہو سکتا، جب تک سانس چلتی ہے فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، زیادہ سے زیادہ جو ہے ذکر اذکار کریں اور اپنے پابندی کریں نماز کی، اور اپنے گھر والوں کی اس کو تلقین کریں، اپنی اولاد کو تلقین کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار پہ توجہ دیں۔ میرا کریم رب کسی کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا۔ یہ مختصر سی زندگی ہے، اس میں تیاری کر کے ہم نے واپس جانا ہے، اور جب تیاری کر کے واپس جائیں تو اس حال میں جائیں کہ ہمارا رب ہمیں مل کے خوش ہو اور ہم اپنے رب سے مل کے خوش ہوں، تاکہ ہمارا جو ہے وہ خاتمہ جو ہے پھر وہ ہمارے خاتمہ بالخیر ہو، اور پھر اللہ ہمیں اپنی نعمتوں سے بری جنت میں داخل کرے، اور وہاں ہمیشہ ہمیشہ ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں۔ تو اس کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کریں، زیادہ سے زیادہ تیاری کریں۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔